اب اس مہینے کو لے کر دو قسم کے لوگ موجود ہیں۔ ایک طبقہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ مہینہ بہت حرمت والا ہے، بہت پاک اور تقدس کا حامل ہے یہ مہینہ، اور دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ منحوس مہینہ ہے۔ چنانچہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر شادی بیاہ جیسی تقریبات کا انعقاد کرنا یا اور کسی بڑے فیصلے کا انعقاد کرنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، جبکہ دونوں طبقات کے لوگ اپنے اس بات کے اوپر دلائل پیش کرتے ہیں۔ دیکھا جائے، اب جو لوگ اس مہینے کی تقدیس کے، اس مہینے کی حرمت کے، اس مہینے کی عظمت کے حامل ہیں، جو اس کی عظمت کو مانتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اس مہینے میں، اس لیے ہم اس مہینے کو عظمت والا مہینہ مانتے ہیں۔ جبکہ ان سے سوال پوچھا جائے کہ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک کی بیٹی ہیں، اور ان کے آگے بیٹے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور جس وقت یہ قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا تب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے اندر موجود نہیں تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد دنیا کے اندر اس وقت موجود نہیں تھا جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا، تو قرآن کملی والے کے اوپر نازل ہوا۔ اس قرآن کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ فرمایا کہ 4 مہینے بہت حرمت والے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن نازل ہو رہا ہے، اس وقت رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ بہت حرمت والا ہے، بہت معزز مہینہ ہے۔ اب جو لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ محرم مہینہ حرمت والا اس لیے بنا کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، تو ان سے یہ بات پوچھی جائے کہ قرآن تو آج سے کئی 100 سال پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، ان کی پیدائش سے بھی پہلے یہ بات کر رہا ہے کہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، تو پھر یہ بات کیسے ثابت ہوئی کہ حضرت حسین کی شہادت محرم کو ہوئی تھی اس لیے یہ حرمت والا مہینہ بن گیا؟ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا بھی یہ حرمت والا مہینہ تھا۔ اب دیکھیں کہ جو تاریخ کی کتابوں کے اندر باتیں ملتی ہیں، مشہور ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پر ٹکرائی اور رک گئی، اس دن جب نوح علیہ السلام کو نجات ملی اور ان کے باقی مخالفین غرق ہوئے، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون سے نجات ملی، موسیٰ علیہ السلام کا لشکر کامیاب ہوا، فرعونی ڈوب گئے، مر گئے، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اب کتنی باتیں ایسی ملتی ہیں، بہت بڑے بڑے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جن کا وجود اور جن کا وقوع 10 محرم کی تاریخ کو ہوا۔ اب لوگوں کا یہ کہنا کہ 10 محرم کو عظمت اس لیے مل گئی کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی، یہ غلط بات ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی عظمت والی بن گئی اس لیے کہ وہ 10 محرم کو ہوئی۔ ایک اور مزے کی بات،
آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہا جب جبل نور کے اوپر ان کی ملاقات ہوئی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ کتنی بڑی بڑی روایات ملتی ہیں۔ اچھا، اب یہ طبقہ تو وہ ہو گیا جو محرم کے مہینے کو حرمت والا اور پاکیزہ مہینہ مانتا ہے، اور دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اس لیے یہ مہینہ حرمت والا بن گیا۔ اس بات کے تو سمجھ آ گئی کہ قرآن اس کے بالکل برعکس ہے۔ قرآن نے حضرت حسین کی پیدائش سے پہلے ہی یہ بات کر دی کہ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، سب سے پہلا محرم الحرام کا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ اتنے خود غرض اور کینہ رکھنے والے تھے، مشہور باتیں ہیں کہ اگر ان کے کنویں سے کوئی اونٹنی پانی پی لیتی تو وہ اس اونٹنی کو بھی مار دیتے اور اس کے مالک کو بھی قتل کر دیتے۔ اس کا مالک آ کے ان کے قبیلے والوں کو قتل کرتا، ان کے قبیلے والے ان کو جا کے قتل کرتے، سال ہا سال تک یہ لڑائیاں چلتی رہتی۔ آپ دیکھیں کہ اتنی جہالت ہوتی تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک شخص اپنی ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گیا، خواہ بھی لوگوں کو چیلنج کر دیا کہ کوئی ہے جو میری ٹانگوں کو موڑ کے مجھے دکھا سکے۔ اب ایک شخص کو بڑا غصہ آیا کہ بلا وجہ بازار کے اندر بیٹھ گیا ہے اور خواہ میں لوگوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب وہ بندہ اس کی ٹانگیں موڑ تو نہ سکا، اس نے کلہاڑی لی اور ٹانگوں کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب ان کے قبیلے والوں نے اس کو قتل کرنا شروع کر دیا، ان کے قبیلے والوں نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ بلا مبالغہ 100 سال تک یہ لڑائی جاری رہی۔ وجہ کیا تھی؟ بس اتنی سی بات تھی کہ کوئی ہے جو میری ٹانگوں کو موڑ کے مجھے دکھا سکے۔ اتنی جہالت تھی، لیکن اتنی جہالت کے باوجود بھی مشرکین مکہ اس بات کا لحاظ کرتے تھے جب محرم الحرام کا مہینہ آتا تھا، یہ حرمت والے مہینے آتے تھے، ان کے باپ کا قاتل ان کے سامنے کھڑا ہوتا، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ اس کے بیٹے کا قاتل اس کے سامنے کھڑا ہوتا، ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی تھی کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ مشرکین بھی ان مہینوں کا خیال کیا کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس مہینے کے اندر کسی سے دھوکہ نہیں کرتے تھے، فریب نہیں کرتے تھے، دشمن کو قتل نہیں کرتے تھے، بیویوں کے اوپر ظلم نہیں کرتے تھے ان مہینوں کے اندر۔ یہ مشرکین مکہ کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب دوسرا طبقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ محرم کا مہینہ نحوست والا مہینہ ہے۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ اس مہینے کے اندر نہ تو شادی کرنی چاہیے اور نہ ہی کوئی بڑی جائیداد خریدنی چاہیے، نہ ہی کوئی بڑا فیصلہ لینا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی ایسا کام کریں گے تو یہ ہمارے اوپر وبال بن سکتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک شخص پوچھنے لگا کہ کیا ان دنوں میں ہم بستری کر سکتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ؟ یعنی کہ لوگوں کا یہ نظریہ ہے، یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان دنوں میں بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی نہیں کر سکتے۔ بھائی قرآن کے اندر واضح اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، تم جان بوجھ کر اپنے اوپر ان کو حرام نہ کرو۔ اب جو حلال چیزیں ہیں انہیں جا بجا بغیر کسی علت، بغیر کسی وجہ کے اپنے اوپر حرام کر لینا، یہ کون سی دلیل ہوئی؟ اب دیکھیں کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لاتے، مدینے کی آبادی میں داخل ہونے سے دور ہوتے تھے کہ احد پہاڑ کی طرف دیکھتے اور پھر فرمایا کرتے تھے ھذا جبل، یہ وہ پہاڑ ہے یحبنا
ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بقیہ پہاڑ نبی پاک سے محبت نہیں کرتے تھے؟ نہیں، دنیا کے تمام شجر، حجر، چرند پرند، نباتات، جمادات سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ احد پہاڑ کا دامن ایسا دامن تھا جس کے اندر ایک تلخ حقیقت پوشیدہ تھی، کیونکہ عرب والے جانتے تھے کہ یہی احد پہاڑ تھا جس کے دامن میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کے اندر سے خون نکلا تھا، یہی احد پہاڑ تھا جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے، احد پہاڑ کے اندر ہی صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا۔ اب لوگوں کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ احد پہاڑ کی دامن میں، احد پہاڑ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانا شروع کر لیا، احد مجھ سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ احد پہاڑ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا گیا، احد پہاڑ کی وجہ سے صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ اب اللہ کی شان یہ کہ اسی دن سورج گرہن لگ گیا۔ اب ایک صحابی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اس کے غم میں سورج نے بھی اپنی روشنی کو چھپا لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے، فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، لوگو سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، نہ تو کسی کے مرنے سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ کسی کے زندہ رہنے سے ان کا کوئی تعلق ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ رب تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ ان کا نظریہ، صحابہ اکرام کا یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے کی وفات کا غم بھی سورج کو لاحق ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی تنقید فرمائی کہ کسی چیز کی خوشی، کسی چیز کی غمی کا تعلق ایام، وقت یا مہینے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اب لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ نحوست والا ہے، ان دنوں کے اندر کوئی بڑی تقریبات کا انعقاد نہیں کرنا چاہیے، تو یہ سراسر غلط بات ہے، کیونکہ کوئی بھی دن نحوست والا نہیں ہوتا، کوئی مہینہ نحوست والا نہیں ہے، کوئی ایام نحوست والے نہیں ہیں، بس یہ انسان نے لوگوں نے اپنے پاس سے باتیں گڑھ رکھی ہیں۔